السلام علیکم جی، میرا نام ہے ہیرا فاطمہ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا جو ہے ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو واقعہ کچھ اس ٹائپ کا تھا کہ میرے پاس سفر کے مہینے میں کال آئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے مجلس عزا ہمارے گھر میں کرنی ہے، فرش عزا بچھا ہے اور آپ نے مجلس پڑھنی ہے۔ ہم نے بھی بول دیا ٹھیک ہے، ہم پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا، کافی فاصلہ تھا، لیکن ہم پھر بھی گئے۔ ٹھیک ہے، ہماری پوری انجمن کی لڑکیاں جو تھیں وہ گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ آلریڈی ایک پہلے کا انجمن بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ تھوڑی بحث بازی ہو گئی تھی کہ نہیں ہم پڑھیں گے ہمیں بلایا، نہیں ہم پڑھیں گے ہمیں بلایا۔ وہاں اس ٹائپ کی بحث بازی شروع ہو گئی تو بہرحال انہوں نے مرثیہ شروع کر دیا، انہوں نے سلام وغیرہ پڑھنا تھا، انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسی حدیث قصہ کا جب پہلا جملہ ادا کیا گیا ہے تو میں اور میری انجمن اٹھ کے وہاں سے آ گئے، کیونکہ دیکھیں تھوڑا سا دل اداس ہوا تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا افسوس ہوا تھا کہ ہم اتنی پریکٹس کر کے گئے اور اتنی دور گئے، ہم اپنے گھر سے کافی دور گئے تھے، تو تھوڑا سا افسوس ہوا۔ تو بس اسی وجہ سے ہم تھوڑا اٹھ کر باہر آئے اور ہم نے بولا کہ ہم گھر کی طرف جانے ہوں گے۔ ہم گھر کی طرف کے لیے نکلے تو ہمارے پیچھے بالکل ہی ایک خاتون آئی ہیں، روتی پیٹتی آئی ہیں وہ بیچاری خاتون، اور بہت لمبے سے قد کی تھیں، بہت ہائٹ لمبی تھی ان کی، اور نہ ان کے کوئی ہاتھ دکھ رہے، نہ ان کے پاؤں دکھ رہے، نہ ان کے منہ دکھ رہا، صرف آنکھوں کی سوا کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ بلیک کلر کی چادر میں کافی لمبی قد کی خاتون تھی وہ آئی ہیں اور روتی پیٹتی آئی۔ انہوں نے بولا کہ بھائی میں نے مرکزی امام بارگاہ میں مجلس عزا رکھی ہے، مولا عباس کی مجلس ہے، آپ نے وہاں پہ پڑھنا ہے، اور جو پڑھنے والی تھی ان کو ہم نے بلایا تھا پر وہ آئی نہیں، تو ذاکرہ وغیرہ سب بیٹھی ہوئی ہیں، بیبیاں سب بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ پلیز پڑھ دیجئے۔ وہ خاتون بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ ہم نے کچھ نہیں سوچا، نہ کچھ سمجھا، نہ ہی ہمارے دماغ میں یہ کوئی چیز آئی ایسی کہ یار پتہ نہیں کون خاتون ہے، کہاں سے آئی ہیں، نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتی ہیں، پتہ نہیں کون خاتون تھی۔ بہرحال میرے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور جس جگہ پہ ہم کھڑے تھے وہاں سے مرکزی امام بارگاہ کا فاصلہ چینچی رکشہ کا ہی ہے، لیکن جب ہم ان خاتون کے ساتھ جب چلنا شروع کیا ہے، ہم نے جب ہمارا رستہ طے ہوا ہے تو ہم یقین مانے بتاتے وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یقین مانے ہم ان خاتون کے ساتھ جب چل رہے تھے، چینچی رکشے کا فاصلہ، اور 5 منٹ کے اندر اندر ہم مرکزی امام بارگاہ پہ موجود تھے۔ مرکزی امام بارگاہ پہ موجود تھے، وہاں پہ جو لیڈیز کا جو ڈپارٹ بنایا ہوا ہے ہم اس طرف تھے، اور علم کے نیچے ماشاءاللہ ہم نے مجلس کری ہے پوری، ٹھیک ہے، مولا عباس کا سلام پڑھا، مولا عباس کا مرثیہ پڑھا، مولا عباس کا ہی نوحہ پڑھا، اور مولا عباس کی فضائل اور مصائب بھی دونوں مولا عباس کے ہی ہوئے، اتفاق تھا یہ، ٹھیک ہے، ورنہ ذاکرائیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر مطلب مصائب کسی کے پڑھتی ہیں، فضائل وہ کسی کے پڑھتی ہیں، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پوری مجلس عزا میں، پورے فرش عزا پر وہ ہمارے ساتھ تھیں وہ خاتون، اور وہ ہمارے آگے آگے چل رہی تھیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ خاتون کون ہے، کیا ہے، دماغ ایک دم سن ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم جب امام زمانہ کی دعا ہوئی، زیارت امام حسین ہوئی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اور پھر امام زمانہ کی دعا ہوئی، جب تک وہ خاتون ہمارے ساتھ تھی، امام زمانہ کی دعا تک وہ خاتون ہمارے ساتھ تھی۔ جیسی امام زمانہ کی دعا ختم ہوئی ہے تو وہ خاتون نظر کہیں نہیں آئی، اور ہمیں تبرک کے طور پہ ہمیں ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس دیا گیا، ہم نے وہ پیا، یقین مانے ہمیں پرسکون، بہت سکون ملا ہمارا۔ ہمیں وہ پانی دیا گیا، ہم نے پیا، اور میں اور میری انجمن کی لڑکیاں ان خاتون کو دیکھ رہی تھیں کہ بھائی جو صاحب خانہ ہیں، ہم ان سے الوداعی کر کے ہم اپنے گھر پہ روانگی ہو ہماری۔
خیر ہم وہیں کھڑے ہوئے تھے تو اتنی ہی دیر میں ہمارے پاس ایک فون آیا، اور انہی صاحب خانہ کا فون تھا جن کے گھر میں فرش ازا تھا اور جن کے گھر سے ہم اٹھ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بولا کہ بھائی انہوں نے نوحہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ ہم نوحہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نوحے کی کوئی پریکٹس کر کے نہیں آئے ہیں، تو لہٰذا آپ کسی اور سے ارینجمنٹ کر لیں اپنے نوحے کی۔ ان کا فون آیا، انہوں نے بولا ایسی بات کری، انہوں نے بولا بیٹا بہت بہت معذرت پر آپ نے آ کے ماتم کرانا۔ ہم نے بھی کچھ زیادہ نخرے نہیں دکھائے، ہم نے بولا چلیں ٹھیک ہے ہم آ جاتے ہیں۔ ہم گئے ہیں وہاں پہ، یقین مانے مرکزی سے اور اس مقام تک جس مقام سے ہمیں وہ خاتون لے کے گئی تھی، چینچی رکشے کا راستہ تھا اور 5 منٹ میں ہم پہنچ گئے وہاں پہ۔ یہ چیز مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ آیا مسئلہ کیا تھا، کون تھی وہ خاتون، کون ہمیں وہ لے کے گئیں، اور اتنا طویل فاصلہ 5 منٹ کا فاصلہ ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو صرف اتنا ہے کہ بی بی نے ہماری مجلس، بی بی نے ہمارا نام اس فرش ازا پہ بھی رکھا تھا جہاں سے ہم ناراض ہو کر آئے تھے، اور بی بی نے ہمارا نام اس فرش ازا پہ رکھا تھا جہاں کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، یہاں ایسے پڑھنے والی نہیں آ رہی ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بی بی اپنے پیاروں سے بہت پیار کرتی ہیں، جو ان کے لال کو پرسہ دیتے ہیں، جو ان کے بیٹے کا پرسہ دیتے ہیں، جو ان کے شوہر کا پرسہ دیتے ہیں، بی بی ان سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، اور بی بی کو یہ چیز گوارا محسوس نہیں ہوئی کہ ان کے فرش ازا سے اٹھ کے کوئی چلا جائے ناراض، وہ بھی ٹوٹے دل سے۔ دل بہت اداس ہوا تھا، بہت زیادہ ہی مایوس ہو گئے تھے ہم لوگ کہ یار اتنی پریکٹس کری، اتنا سب کچھ کیا اور ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں ملا گیا۔ یقین مانے یہ پورا واقعہ بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی دوست سے معلوم کیا، میں نے اپنی دوست کو بتایا، میری دوست نے مجھے کہا کہ تمہاری زیارت ہوئی ہے، تم لوگوں نے بی بی کی زیارت کری ہے۔ اس نے مجھے بتایا اور مجھے اپنے کانوں پہ، اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں تھا کہ میں اتنی گنہگار ہوں اور میری ایسے زیارت بی بی سے ہوئی ہے، مجھے اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال میرا بس یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جو آپ لوگوں تک شیئر کرنا تھا، تو میں نے آپ لوگوں کو شیئر کر دیا ہے۔ باقی کوئی اگر ایسا کوئی بھی واقعہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پلیز آپ بھی بتائیے کمنٹس میں۔ تھینک یو، شکریہ۔